صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم ہستی سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بہت ہی عظمت کی حامل ہستی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قربت رہی، معیت رہی، رفاقت رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بہت محبت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے۔ غزوہ بدر میں ان کو تلوار بھی عنایت فرمائی، اور انہی کے بارے میں، انہی کی شان میں شاعر نے کیا خوب لکھا کہ کہتے ہیں تھے ارقم بن ابی ارقم رسول پاک کے خادم، تھے ارقم بن ابی ارقم رسول پاک کے خادم، نبی کی معرفت سے ہو گئے اسلام پر قائم، نبی کی معرفت سے ہو گئے اسلام پر قائم، تھی ان کو بدر میں تلوار ساجد مصطفیٰ نے دی، تھی ان کو بدر میں تلوار ساجد مصطفیٰ نے دی، مہاجر تھے خدا کے لطف کے حقدار تھے دائم، مہاجر تھے خدا کے لطف کے حقدار تھے دائم۔ یہ سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اردو میں یوں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں جو ابتدائی طور پر مکہ المکرمہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، یعنی والسابقون الاولون من المہاجرین میں سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے ناظرین و سامعین، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں میں، مردوں میں سب سے پہلے۔ اسی طرح جو مہاجرین ہیں، اور وہ مہاجرین جو سب سے پہلے ایمان لائے، ان کی عظمت، ان کی رفعت اور شان یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نہ صرف اس مقام پر سورہ توبہ میں بلکہ ایک اور مقام پر بھی فرما دیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے، یہاں پر فتح مکہ سے پہلے کا ذکر فرمایا، ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا، تین چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا، ایمان، ہجرت اور جہاد۔ فرمایا یہ اولئک اعظم درجہ، یہ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان سے زیادہ بڑے درجے والے ہیں، اعظم درجے والے ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیاں، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ عظمت اور شان والے، اور ایسی عظمت اور شان والے کہ ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، ان کی طرف کسی بھی شر کی نسبت نہیں کی جا سکتی معاذ اللہ، ان کی طرف کسی بھی برے کام، بری چیز کی نسبت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود فرما رہا ہے سبھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھلائی، نیکی، خیر، جنت، اچھا معاملہ اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ چاہے جائے کہ آج کوئی ان کی نسبت کوئی بھی ایسی بات پھیلائے یا ایسی بات کرے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان سے نیچے ہو، ان کی تنقیص کا باعث ہو، تو یوں صحابہ کرام علیہم الرضوان بہت ہی عظمت اور شان کی حامل ہستیاں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے، آپ غور کیجئے، ہر بندہ مومن اس کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں بھی زیارت نصیب ہو جائے، اور کیا سعادت ہو کہ بیداری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے ہم روشن منور ہو جائیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے براہ راست خود بنفس نفیس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت بھی کی، اور ایک بار نہیں کئی بار اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے، اپنی آنکھوں کو مشرف کیا، دل کو باتسکین کیا، وہ
وہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت لوٹی، اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی کائنات کی نعمت، اللہ کی ساری نعمتیں بڑی عظیم ہیں، اللہ کی ساری نعمتیں بڑی عظیم ہیں، لیکن کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آج اگر کسی مسلمان کو خواب میں یا بیداری میں زیارت نصیب ہوتی ہے تو وہ معاذ اللہ صحابی نہیں بن جاتا، لیکن ان کی عظمت اور شان دیکھیے ان ہستیوں کی کہ یہ آج اتنی سعادت کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اور ایک ترجمہ یہ کہ اس نے حق مجھے ہی دیکھا، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے سچ میں مجھے دیکھا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ شیطان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی مثل نہیں ہو سکتا۔ ایکم مثلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرما دیا تھا کہ تم میں کون میری مثل ہے، کون میری مثل ہو سکتا ہے، ایکم مثلی۔ بہرحال یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہستیاں ہیں کہ بعد از انبیاء، بعد از مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کا مقام بہت بلند ہے، وراء الورا ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست زیارت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ چوما بھی کرتے، بوسہ بھی دیا کرتے، بیعت بھی کیا کرتے۔ کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دربان ہیں، خادم ہیں، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ ترشواتے ہیں، ان کو رکھ لیتے ہیں۔ کوئی وہ صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون مبارکہ اپنا دیتے ہیں کہ اسے وہ جو فسد اور پچنے لگواتے ہیں کہ اسے کہیں انڈیل آؤ، تو وہ صحابی خود وہ خون مبارکہ پی لیتے ہیں، حتیٰ کہ بول مبارکہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا انہوں نے پی لیا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، ایک قطرہ تک زمین پر نہیں گرتا، نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ پانی سارا ہمارے ہاتھوں پر گرے، اور وہ پانی اکٹھا کر کے پھر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، پھر اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، تبرک لیتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معیت یافتہ ہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، یہ کوئی عام ہستیاں نہیں۔ اشداء علی الکفار فرمایا یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، نڈر ہیں، بے خوف ہیں، لڑنے والے ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں رحم دل ہیں۔ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان اجتہادی طور پر کوئی مشاجرات پیش بھی آئے تو وہ ان کے اجتہاد پر مبنی تھے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی کا فیصلہ یہی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالی تو فرما رہا ہے کہ یہ ہستیاں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کل روز محشر تکیہ لگائے ہوئے اور تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوں گے، اور ان صحابہ کرام کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی، کسی قسم کی کوئی روش نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کی آپس میں کوئی تلخی نہیں ہوگی۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر نہیں، کئی مواقع پر ارشاد فرمایا، کبھی فرمایا لا تسبوا اصحابی، کبھی فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، ان پر سب و شتم نہ کرو، میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت اور تکریم کرو، عزت توقیر کرو، ادب احترام بجا لاؤ، اور ساتھ ہی فرما دیا اس لیے کہ وہ تم سب میں سے سب سے بہتر ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ بعد از انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم تمام انسانیت میں
سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا، سب سے عظیم ہستیاں صحابہ کرام علیہم رضوان ہی تو ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے، جہاں پورے قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں ہزاروں جگہوں پر جہاں جہاں مومنین کی شان کا ذکر ہوا، جہاں جہاں مومنین پر انعامات کا ذکر ہوا، جہاں جہاں مسلمانوں کی عظمت اور شان کے تذکرے ہوئے، جہاں جہاں ایمان اور عمل صالحہ کا ذکر ہوا، جہاں جہاں وہ واقعات جو مومنین سے منسوب ہیں ان کا تذکرہ ہوا، ان شانوں کے مالک کون ہیں؟ وہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں بار آیا۔ سب سے پہلے اس کے مخاطب کون ہیں؟ اس کے مخاطب صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایمان کی گواہی قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں بار دے دی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو میرے اوپر ایمان لائے ہو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو، جو غیب پر ایمان لائے ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب، کون ہے متقی؟ ھدی للمتقین، کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جن کے لیے یہ کتاب لا ریب ہے۔ اور الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے سب سے پہلے ہستیاں کون ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت ہے، دیکھا نہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے، آمنا و صدقنا، کہا ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ہے، دیکھا نہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ سبحانہ وتعالی کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے سر تسلیم خم کر دیا، آمنا و صدقنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرما دیا ہم ایمان بھی لائے، ہم تصدیق بھی کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی بھی دیتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمتیں، رفعتیں، شانیں اتنی ہیں کہ آپ ذکر کرتے جائیں، آپ قرآن و سنت پڑھتے جائیں، جہاں جہاں مومنین کے تذکرے ہیں وہاں وہاں مومنین کاملین اولین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ تو یہ سارے وعدے، یہ سارے انعامات، حتیٰ کہ اولیاء اللہ، اگرچہ امت کے اولیاء کاملین صالحین اس کے مصداق، لیکن اس کے بھی اولین مصداق، سب سے بڑے اللہ کے ولی کون ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی تو ہیں، وہ اولیاء اللہ و اولیاء کاملین صالحین ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، مختصراً عرض کروں تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات پڑھتے جائیے، کوئی ایک آیت نہیں، 6666 آیات قرآن مجید فرقان حمید کی، سارے کا سارا قرآن مجید فرقان حمید جہاں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور توصیف ہے، وہیں پر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے تذکرے اور شانیں بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگرچہ اگر کسی آیہ کریمہ میں منافقین کو مخاطب کیا گیا تو منافقین کون تھے؟ وہی تھے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے منہ موڑا، جنہوں نے اسلام سے منہ موڑا، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس آتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری طرح ہم ایمان لائے، لیکن جب کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، منافقین کے پاس جاتے تو کہتے نہیں ہم تو معاذ اللہ ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو انہیں بے وقوف بنا رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی ذکر منافقین کا ہو رہا ہے، لیکن شان پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کافر و منافق ہو تم بے وقوف ہو۔ اور منافق کہتے تھے ہم تو ان سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ سبحانہ وتعالی تم سے استہزاء فرماتا ہے، یعنی تمہارے لیے ایسا معاملہ ہوگا کہ تم ایمان والوں کے لیے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے چاہتے ہو کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ مذاق کیا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، ان کو معاذ اللہ بے وقوف کہا جائے، تو اللہ فرما رہا نہیں، یہ سارے معاملات تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وہ واقعہ ذہن میں لائیے کہ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، بظاہر کلمہ بھی پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا،
لیکن جہاد کا وقت آتا پیچھے بھاگ آتا اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ تو وہ ایک غزوہ سے جب صحابہ کرام علیہم رضوان واپسی ہو رہی ہے تو کہنے لگا کہ معاذ اللہ ہم مدینہ طیبہ سے جو ذلت والے لوگ ہیں ان کو نکال دیں گے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کر رہا ہے، ان لفظوں سے اس نے ان لفظوں سے منسوب کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو صحابی رسول ہیں سیدنا عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ اپنے والد کا گریبان پکڑ لیا، تلوار نکال لی اور فرمایا کہ کہہ کہ عزت والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، عزت والے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور تو کہہ اپنے بارے میں کہ میں ذلت والا ہوں، میں ذلیل ہوں، اور عزت والے واقعتاً عزت والے ذلت والوں کو، ذلیلوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیں گے۔ تو اس کو کہنا پڑا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار نے کہا کہ ہاں میں ذلیل ہوں، میں ذلت والا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام تو عزتوں والے ہیں۔ اسی کا تذکرہ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور پھر فرمایا عزت تو ساری کی ساری مومنین یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ہے، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ ان اللہ کے پیارے حبیب اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی عزت سے منہ موڑنے والا یا ان کی عزت کا پاس نہ رکھنے والا، ان کی عزت کو نہ سمجھنے والا، نہ جاننے والا وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ منافقین ہیں جو ان عظیم ہستیوں کی عزت نہیں جانتے، جو اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور مومنین یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت، شان اور مقام کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سارے کا سارا، اور پھر یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت اور شان، اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی انہی تمام عظمتوں کے حامل ہیں، وہ بھی مومنین کاملین میں شامل ہیں۔ تو یوں یہ ساری عظمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیوں کے لیے ہیں، بس ایمان کا ہونا شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ کی نسل مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے صاحبزادیاں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہ السلام، سبھی ہستیاں جو ہیں ان شانوں کی حامل ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ بہت ہی عظمت اور شان والی ہستی ہیں، اولین مہاجرین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں میں شامل، اور پھر آپ کا جب ہم خاندانی پس منظر اور آپ کا اسم گرامی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کا اسم گرامی سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے والد ان کا نام عبد مناف اور انہیں ابی ارقم یعنی ان کی کنیت ابی ارقم ہے، ارقم کے باپ، ارقم کے والد، یعنی آپ کے نام کی نسبت سے ان کی کنیت ہے ابی ارقم۔ تو یوں آپ مکۃ المکرمہ کے مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان میں بہت عظمت اور شان کے حامل۔ آپ کی والدہ ان کا نام امیمہ بنت حارث اور بعض کے نزدیک صفیہ بنت حارث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے میں، ایمان لانے میں آپ کا نمبر 12واں ہے، 12 ائمہ کرام علیہم رضوان سے بھی نسبت۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ کا جو گھر ہے اس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، اور یہ تاریخ اسلام میں بہت زیادہ معروف ایک جگہ ہے۔ مکۃ المکرمہ میں ہی کوہ صفا جو ہے اس کے قریب، اس کے نیچے آپ کا در دولت جو ہے وہ موجود تھا۔
وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات پہنچایا کرتے، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حکم تھا کہ جو بظاہر کمزور تھے اور خدشہ تھا کہ کفار مکہ جو ہیں ان کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ اسلام کی تعلیم اور تبلیغ اور اشاعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے عام کی، سر عام کی، لیکن ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ محبت تھی اور یہ خواہش تھی کہ ان کو کفار جو ہیں وہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یا بااثر تھے یا سردار تھے یا ہمت کا مظاہرہ یعنی اس حوالے سے تھا کہ ان کا قبیلہ ان کے پیچھے تھا یا دوسرے قبائل ڈرتے تھے کہ اگر ہم ان سے لڑیں گے تو ان کا پورا قبیلہ ہم پر چڑھ دوڑے گا، تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو کفار سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا تھا، اگرچہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کئی تکالیف اٹھائیں جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، لیکن خاص طور پر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو بظاہر کمزور تھے، حالانکہ ایمان جو ہے وہ اس نے ان کو مضبوط کر دیا تھا، وہ چاہتے بھی تھے کہ ہم سر عام تعلیم اور تبلیغ بھی کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ابھی نہیں، جب وقت آئے گا تو پھر آپ بھی سر عام دین اسلام کی نشر و اشاعت کریں۔ تو ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم مبارکہ تھا کہ آپ دار ارقم میں آپ نے آنا ہے، وہاں پر آپ کو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات کا نزول ہوتا وہ آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ تو یوں دار ارقم، سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو در دولت ہے، یہ اسلام کی تعلیم، تبلیغ اور نشر و اشاعت کا ایک مرکز رہا مکہ المکرمہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھرانے میں تشریف فرما ہوا کرتے، حتیٰ کہ وہ واقعہ مشہور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، کہ جب وہ تلوار لیے آ رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ آپ کی بہن، آپ کے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں، بہن کے گھر گئے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، تو ان کو پہلے مارنے لگ پڑے کہ تم نے بھی یہ دین قبول کر لیا، انہوں نے مانا کہ ہاں ہم نے قبول کر لیا ہے، اے عمر تم جو چاہو کر لو، ہمیں مار بھی دو، ہم اسلام سے روگردانی نہیں کریں گے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس موقع پر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا ایمان ہے، کیسا دین ہے کہ جس کے لیے میری بہن، میرے بہنوئی، یہ مسلمان اپنی جانیں بھی قربان کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ میری بہن مجھے بھی وہ کلام کی تلاوت سنائیے جو آپ پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے غسل کیا، پاک ہوئے، اس کی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت سنی تو بس دل نرم ہو گیا، اسی وقت اٹھے۔ نیت یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن چونکہ غصے میں بہن کے گھر گئے تھے تو یہ خبر پھیل چکی تھی کہ معاذ اللہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو وہ پھر یہیں دار ارقم میں آئے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر موجود ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو بتایا گیا کہ عمر فاروق ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر برے ارادے سے عمر آیا ہے تو عمر ہی کی تلوار سے عمر ہی کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو بس اللہ کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پسند تھے، ان کے ذریعے سے تقویت پہنچائی، ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، اور کہاں ہوئے؟ دار ارقم میں ہی ہوئے۔ تو یوں اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دار ارقم نے یعنی سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت نے، آپ کے گھر نے ایک اسلام کے مرکزی سینٹر اور ایک نشر و اشاعت کے مرکز ہونے کا کردار ادا کیا ہے، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام اور ایمان لانے کی جو سعادت نصیب ہوئی وہ یہیں دار ارقم میں ہی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اور پھر یہیں سے پھر اسلام کی شان و شوکت کا بھی آغاز ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب علل اعلان کھلم کھلا اسلام کی تعلیم اور تبلیغ بھی کی جائے گی، نشر و اشاعت بھی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم کھلم کھلا علل اعلان کعبۃ اللہ میں عبادت بھی کریں گے۔
تو یوں سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے یہ ایک ذریعہ بنتا ہے دین اسلام کی اشاعت میں، دین اسلام کے پھیلنے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے اس در دولت کو منتخب فرمایا اسلام کی خدمات کے لیے۔ تو یوں یہ بہت بڑی سعادت ہے سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی قربتوں، معیتوں، رفاقتوں سے نوازا اور ایسی خدمات کی سعادت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو یعنی سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقات وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کے لیے انہیں امیر بھی مقرر فرمایا۔ سنن النسائی، سنن الکبریٰ للنسائی، اس میں کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ارقم ابن ابی ارقم ساعیا علی الصدقہ، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقات، زکوٰۃ، اس کی وصولی پر نگران بھی مقرر کیا۔ تو یہ بھی بہت بڑی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین اسلام کی مختلف خدمات پر معمور فرما رہے ہیں۔ پھر غزوہ بدر میں یہ شامل ہوئے اور اپنی صداقت، اپنی جوہر، شجاعت اور بہادری کے جوہر جو ہیں وہ دکھائے، حتیٰ کہ مال غنیمت جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم فرمایا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو مال غنیمت میں ایک تلوار ان کو عنایت فرمائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ محبت کا معاملہ، اور چونکہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا تھا، تو 40 کا عدد یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 40ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا۔ اسی طرح 40 کا عدد جو ہے 40 احادیث جسے یاد ہوں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، فقیہ ہونے کا فرمایا۔ تو یوں 40 کا عدد جو ہے یہ اکثر چلہ بھی اسی سے لفظ نکلا ہے، جو اولیاء کرام علیہم رضوان نے ایک چلے کا اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت کا طریقہ شروع کیا، اور یہ چلہ ہو یا 40 عدد ہوں، یہ غار حرا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سمجھیے کہ تنہائی میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی سال یہ 53 ہجری میں ہوتا ہے اور 83 سال کی عمر مبارکہ میں ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکار پاک ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت، رفعت اور شان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں، اصحاب بدر میں شامل ہیں، کہ جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی موجود ہے کہ بدری صحابہ جو ہیں یہ اللہ کی بھلائی کا وعدہ ان کے لیے آ چکا، جنت کا وعدہ ان کے لیے آ چکا، اب یہ اگر کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ مغفرت شدہ ہیں، اللہ کی طرف سے یہ ان کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ آ چکا ہے۔ تو یوں سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم سیرت اور کردار کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیسے کیسے خدمات سر انجام دیں، اور یہ دیکھیے کہ اپنا گھر اس وقت اسلام کی تعلیم کے لیے وقف کر دینا کہ جب کفار جو ہیں وہ سب سے بڑے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی، تمام صحابہ کرام کے بھی، تو کیا ان ہستی کے دشمن نہیں ہوں گے جنہوں نے اپنا گھر ہی اسلام کے مرکز کے طور پر اسلام کی نشر و اشاعت اور پھیلاؤ کے لیے وقف کر دیا ہے، اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر دیا ہے؟ تو یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے اور بہت بڑی ہمت اور جرأت کی بات بھی ہے۔ تو یوں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تو زندگیاں، حتیٰ کہ ان کی اولادیں، ان کی مال و دولت، ان کی جانیں بھی اسلام کے لیے ہی قربان ہوا کرتی تھیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعمیل میں گزرا کرتا تھا۔ اسی لیے تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں فلک نے دیکھا، تاریخ انسانی نے دیکھا کہ اس کائنات میں سب سے خوبصورت، سب سے بابرکت عہد مبارکہ ہر حوالے سے
یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور مبارکہ تھا۔ آج مسلمان چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان، انبیاء و مرسلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عظیم ہستیوں کے راستے سے دور ہو چکے ہیں، آج ہم دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں، اپنے ان اصل ہیرو، یہ ہمارے ہیروز تھے، ہیروز ہیں، ان سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ جب ہم نے ان سے دوری اختیار کی، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ ہم دار ارقم اور یہ لفظ تو بہت سنتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں دار ارقم کیا تھا، سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کون تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، ہر صحابی نجوم ہدایت کے چمکتے روشن ستارے، ایسے تابندہ اور خوشبودار پھول ہیں کہ آپ ہر پھول کے بارے میں پڑھتے جائیے، ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو حاصل ہوتی جائے گی۔ لیکن ہمارا المیہ کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے دین اسلام، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کو بھلا دیا، ہم نے اپنی روش ہی تبدیل کر ڈالی۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جو قوم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیتی ہے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے طریقے کی پیروی کی، اوج کمال پایا، تمام رفعتیں، عظمتیں، شانیں، بلندیاں، عروج و کمال پائے۔ لیکن آج مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، یکسر 360 ڈگری الٹ ہو گئے۔ تو آج پوری دنیا میں مسلمان زوال کا شکار ہیں، ظلم کا شکار ہیں۔ فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا، ہماری ماؤں بہنوں، بچوں کو، بچیوں کو۔ فلسطین میں یہودی، عیسائی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے جا رہے ہیں اور وہ مسیح الدجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں پر اعلانات ہونے والے ہیں کہ بس اب جو آخری حکومت ہے، جو ورلڈ رول ہے، وہ جاری ہونے جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ کشمیر میں سال ہونے کو کرفیو لگا ہوا ہے، ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ برما میں مسلمان بھائی ہمارے زندہ جلا دیے جاتے ہیں۔ یمن اور سعودی عرب کو لڑا دیا جاتا ہے، یمن اور ایران کو لڑا دیا جاتا ہے۔ مسلمان ہی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے باہم دست و گریباں ہیں، ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، ہماری آپس کی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی۔ ہم نے متفق کیسے ہونا تھا، متحد کیسے ہونا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر کیسے چلنا تھا۔ وہ تو رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، مہربانی، نرمی، رحم دلی کرنے والے تھے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم حقیقی اصل اسلامی تعلیمات سے دور جا چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کر لیں تو ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، نماز اچھی، حج اچھی، روزہ، زکوٰۃ سب اچھا، لیکن نہ جب تک میں کٹ مروں نبی رحمت صلی اللہ علیہ حرمت پر، آپ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میں کامل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی حرمت پر جب تک ہم جان نہیں دیتے، جب تک ہم کھڑے نہیں ہوتے، حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوری زندگیاں انہی شانوں کے ساتھ گزاری کہ وہ کفار سے لڑ بھی رہے ہیں، وہ اپنا گھر تک قربان کر رہے ہیں، مال و دولت قربان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان خود شہادت کا رتبہ پا رہے ہیں، ان کے بچے شہادت کا رتبہ پا رہے ہیں، والد ان کے شہادت کا رتبہ پا رہے ہیں۔ یعنی کسی بھی میدان میں صحابہ کرام علیہ رضوان پیچھے نہیں ہٹے، کسی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا